معزز سامعین، ولیڈ عام طور پر ولیڈ دی امپیلر کے نام سے جانا جاتا ہے اور مغرب کے لوگ اسے ڈریکولا کے نام سے جانتے ہیں۔ 1431 میں وہ ولاشیا کے حکمران ولیڈ دوم کے دوسرے بیٹے کے طور پر پیدا ہوا تھا۔ ولیڈ اور اس کے چھوٹے بھائی رادو کو سلطنت عثمانیہ کے سامنے اس کے والد کی شکست اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کے خراب تعلقات کے نتیجے میں عثمانیوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ولیڈ 12 سال کا تھا جب وہ ادرنے آیا۔ 20 سال کی عمر تک اس نے سلطان محمد دوم کے ساتھ عثمانی محل میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی۔ ولیڈ کو عثمانی علماء کی طرف سے تعلیم دی جا رہی تھی کیونکہ وہ ولاشیائی حکمران اور عثمانیوں کا تابع تھا۔ ولیڈ، جس نے ذاتی طور پر مولانا گورانی سے شہزادہ محمد کے ساتھ تفسیر کا سبق لیا، وہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 1447 تک ہنگری کے گورنر جون ہنیادی نے ولاشیا پر حملہ کر دیا۔ اس نے ولیڈ کے والد اور اس کے بھائی کو مار ڈالا۔ اس نے ولادسلو دوم کو ولاشیا کے لیے سربراہ مقرر کیا۔ جون ہنیادی نے اکتوبر 1448 میں سلطنت عثمانیہ کے خلاف فوجی کارروائیوں کا آغاز کیا اور ولیڈ نے ان جنگوں میں حصہ لیا اور کامیابی بھی حاصل کی۔ عثمانی فوج نے ولیڈ کی کمان میں سپاہیوں کو دے دیا اور اسے ولاشیا بھیج دیا۔ ولادسلو کے خلاف لڑتے ہوئے ولیڈ نے اپنے کزن ولادسلو اور اس کی فوج کو ولاشیا سے باہر دھکیل دیا۔ جب یہ بات ادرنے میں سنی گئی کہ ولیڈ ایک ذہین فوجی ہے، اس وجہ سے اس کی کمان میں مزید عثمانی سپاہی دے دیے گئے۔ 1450 کی دہائی کے وسط میں ولیڈ نے عثمانی اور رومانیائی فوجی کے مرکب کے ساتھ مالدووا اور ہنگری کے علاقوں پر حملہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہنگری نے ولیڈ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ اس طرح ولیڈ نے ولاشیا کو مکمل کنٹرول میں لے لیا اور سلطنت عثمانیہ کے تحت ہونے کا اعلان کر دیا۔ ولیڈ پہلے تو سلطنت عثمانیہ کو باقاعدگی سے ٹیکس ادا کرتا تھا اور اس کے بچپن کے دوست سلطان محمد کی طرف سے اس کی تعریف بھی کی جاتی تھی۔ تاہم ولیڈ کا رویہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا جب اس نے طاقت اور صلاحیت پر قبضہ کیا۔ اس کے خلاف ان کے ملک میں فسادات ہوئے۔ وہ ان فسادات کو ایسے واقعات سے دبا رہا تھا جس سے لوگوں کی آنکھوں میں خوف پیدا ہوا۔ پہلی بار ٹرانسلوینین اور سیکسن کے علاقے کے لوگوں نے ولیڈ کے خلاف بغاوت کی۔ ان کی بغاوت کے جواب میں ولیڈ سیکسن کے قصبوں اور دیہاتوں پر چھاپے مار رہا تھا اور لوٹ مار کر رہا تھا۔ عورتوں اور بچوں کو الگ کیے بغیر معصوم شہر والوں کو زندہ جلا رہا تھا۔ اس نے یہاں پہلی بار مسیحی کسانوں پر اذیت دینے کی اپنی پسندیدہ شکل کا مظاہرہ بھی کیا۔ اس نے اپنے وزیروں اور ولاشیا کے لوگوں کے ساتھ خوف و اطاعت پیدا کرنے کے لیے سیکسن کے لوگوں کو زندہ نیزوں پر چڑھا دیا۔ ولیڈ، جس نے مالدویا اور ہنگری پر مہمات چلائیں، وہ جہاں بھی گیا وحشیانہ قتل عام کرنے لگا۔ جب وہ کھانے کی دسترخوان پر کھانا کھا رہا ہوتا تو غریبوں کو اپنے سامنے لاتا اور انہیں زندہ جلانے کا حکم دیتا۔ جب وہ ان کی چیخیں سن رہا ہوتا تو وہ کھانا کھا کر لطف اندوز ہوتا۔ قتل کرنا تو اس کے لیے عام بات ہو گئی تھی۔ ولیڈ کا ظلم سلطان محمد فاتح کے کانوں تک پہنچا تو سلطان محمد فاتح، جسے ان مظالم کے بارے میں معلوم ہوا، وہ بہت پریشان ہو گیا۔ وہ ولیڈ کو معزول کر کے اس کی جگہ اس کے چھوٹے بھائی رادو کو سلطان بنانا چاہتا تھا۔ اس نے ولیڈ کے پاس ایک ایلچی بھیجا اور اسے حکم دیا کہ وہ آ کر اس سال کا ٹیکس ادا کرے۔ فاتح کا ارادہ ولیڈ کو گرفتار کرنے کا تھا اور اس کے چھوٹے بھائی کو تخت نشین کرنے کا تھا۔ ولیڈ اپنے بچپن کے دوست سلطان محمد فاتح کا مقصد سمجھ چکا تھا۔ ولیڈ نے فاتح کے ایلچی کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ولاشیا کو چھوڑنے پر ہنگری کے لوگ حملہ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ سلطان میرے اس عذر کو سمجھے گا۔ جب یہ خطرہ ٹل جائے گا تو میں خود سلطان کی دہلیز پر آؤں گا۔ سلطان محمد فاتح کو اس کی اس بات پر بھروسہ نہیں تھا۔ اس نے نیکوپول کے گورنر حمزہ بے کو صوبہ ولاشیا کی حفاظت کا کام سونپا۔ تاہم اس نے حمزہ بے کو تنبیہ بھی کی کہ ولیڈ کو پکڑ لے اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو اسے نظر بند کر دے۔ یہ سردیوں کا موسم تھا، بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، دریائے ڈینیوب جمع ہوا تھا۔ حمزہ بے، جس نے ڈینیوب کے کنارے پر پڑاؤ ڈالا تھا، یہی انتظار کرنے کا فیصلہ کیا جب تک کہ موسم کچھ ٹھیک نہ ہو جائے۔ رات کا سرد ترین وقت تھا۔ کیمپ میں موجود تمام سپاہی سو رہے تھے۔ کوئی بھی حملے کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ولیڈ نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ دریائے ڈینیوب کو عبور کیا اور عثمانی کیمپ پر حملہ کر دیا۔ ولیڈ اور اس کے سپاہیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے عثمانی فوج تیار تھی۔ تاہم ولیڈ نے بے رحمی کے ساتھ ان تمام عثمانی سپاہیوں کا قتل عام کیا جنہیں اس نے زندہ پکڑ لیا تھا۔ اس نے حمزہ بے اور بہت سے ترک فوجیوں کے کٹے ہوئے سر ہنگری کے بادشاہ کے پاس بھیجے اور ان سے کہا کہ آج سے میں ترکوں کا دشمن بن گیا ہوں۔ ہنگری نے ولیڈ کو زیر سرپرستی لے لیا۔ خبر ملتے ہی سلطان محمد فاتح نے فوری طور پر ریاست کے تمام حصوں میں فوجیں جمع کرنے کے لیے قاصد بھیجے۔ ولیڈ نے بلغاریہ کی زمینوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا، ترک دیہاتوں پر چھاپے مارے اور بے دفاع
ترک کسانوں کو اس نے پکڑ لیا۔ وہ عثمانیہ کے ہر قومی موضوع پر خوفناک قتل عام کر رہا تھا۔ آخر کار سلطان محمد فاتح، جس نے اپنی فوجیں اکٹھی کی، اپنی 1.5 لاکھ افراد کی فوج کے ساتھ ولاشیا کی طرف پیش قدمی کی۔ جب سلطان ولاشیا میں داخل ہوا تو ولاد امپیلر غائب ہو گیا تھا۔ دریائے ڈانیوب کو بغیر کسی مشکل کے عبور کیا گیا۔ کوئی مزاحمت نہیں تھی، نہ ساحل پر اور نہ ہی لوگوں کے چھوڑے ہوئے ویران میدانوں میں۔ سلطان کچھ دیر صوبہ ولاشیا میں چلتا رہا۔ ولاد امپیلر نے اپنے ملک کے تمام پانیوں میں زہر ملا دیا تھا اور یہاں تک کہ چھوٹے بڑے تمام جانوروں کا قتل عام کر دیا تھا تاکہ عثمانی سپاہی انہیں کھا نہ سکے۔ عثمانی فوج نے دارالحکومت کے قریب پڑاؤ ڈالا۔ اس رات جانیساریوں کو نیند نہیں آئی۔ دوسری طرف ولاد دی امپیلر اپنی 30,000 فوج کے ساتھ ولاشیا سے جمع ہو کر عثمانی کیمپ کی طرف روانہ ہوا جہاں سلطان موجود تھا۔ ولاشیا کی فوج نے اس رات اپنے ہاتھوں میں مشعلیں لیے عثمانی کیمپ پر حملہ کیا۔ اگرچہ عثمانی فوج اس طرح کے حملے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن جانیساری فوراً کھڑے ہو گئے اور جنگی ترتیب میں داخل ہو گئے۔ ولاشیا کی سپاہی جو تیزی سے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوئے تھے، انہوں نے سلطان کے خیمے کو اپنا پہلا ہدف بنایا تھا۔ سب سے ٹھنڈے خون والے عثمانی کمانڈر پورے ہیڈ کوارٹر میں شور مچا رہے تھے تاکہ کوئی حرکت نہ کرے۔ اگرچہ ولاشیا نے بہت سے عثمانی سپاہیوں کو شہید کیا، لیکن وہ جانیساریوں کی مسلسل جنگ کی بدولت تیزی سے پسپا ہو رہے تھے۔ کرائے کے قاتلوں کا ایک گروہ جو اس الجھن میں سلطان کے خیمے میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس نے دیکھا کہ خیمہ خالی ہے۔ اناتولیا اور ریمیلیا کے فوجی کیمپ چھوڑ چکے تھے۔ اس کے بعد ولاد نے اپنی فوج کو جانیساریوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا، تاہم ولاشین فوجی جانیساریوں کی اعلیٰ جنگی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکے اور جلد ہی ٹوٹ گئے۔ اناتولیا اور رومیلیا کی سپاہیوں نے ولاشین سپاہیوں کا پیچھا کیا جو جانیساریوں کے سامنے مایوس تھے۔ یہ تنازعات صبح تک جاری رہے۔ صبح کے وقت سلطان محمد فاتح نے اپنے حملہ آوروں کو علی بے کی سربراہی میں ولاد کو مارنے کے لیے بھیجا۔ اس طرح بہت سے ولاشین بھاگتے ہوئے حملہ آوروں کے ہاتھوں مارے گئے۔ جب تقریباً 1000 ولاشین سپاہیوں کو سلطان کے سامنے قیدی کے طور پر لایا گیا تو سلطان نے ان سب کے سر قلم کرنے کا حکم دیا۔ سلطان فوراً ترگو وسطے کی طرف روانہ ہوا۔ جب عثمانی سپاہی ولاشیا کی دارالحکومت ترگو وسطے میں آئے تو سلطان اور اس کی فوج نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل بیان تھا۔ تقریباً 25,000 ترک مرد، عورتیں اور بچے مردہ حالت میں نیزوں پر لٹکے ہوئے عثمانیوں کے سامنے تھے اور یہ منظر 5 کلومیٹر دور تک پھیلا ہوا تھا۔ عثمانی فوجیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ حواس باختہ ہو گئے اور ان کے ارادے پسپا ہو گئے۔ سلطان محمد بھی اس وحشیانہ حرکت سے متاثر ہوا اور اس کا دل ٹوٹ گیا۔ پھر بھی اس نے اپنی فوج کو پرسکون کیا اور اسے ولاد کے قلعے میں لے آیا۔ جب وہ قلعے میں پہنچے تو انہوں نے قلعے کے دروازے کھلے، دیواریں بے دفاع، شہر کو تقریباً تمام لوگوں کے لیے چھوڑا ہوا پایا۔ سلطان فاتح نے ولاد کے بھائی رادو کو تخت نشین کیا جس کی پرورش عثمانی محل میں ہوئی تھی۔ چھاپا مار علی بے اور عمر بے کو ولاد اور اس کے آدمیوں کو پورے ولاشیا میں تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ عمر بے 2000 ولاشین سپاہیوں کے سر لے کر آئے تو سلطان نے اسے تھیسالی کے گورنر کے عہدے سے نوازا۔ ولاد نے فرار ہو کر ہنگری میں پناہ لی تھی۔ سلطان فاتح کے بعد راڈو ولاشیا میں تخت نشین ہوا۔ اس نے ولاشیا کی حفاظت کے لیے علی بے اور اس کے حملہ آوروں کو وہاں چھوڑ دیا اور اپنی مرکزی فوج کے ساتھ اڈرنے واپس چلا گیا۔ واپسی کے راستے میں عثمانی فوج 20,000 سے زیادہ گھوڑے، بیل اور قیمتی مال غنیمت اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ ولاد نے نومبر 1462 میں سلطان محمد فاتح کو ایک خط لکھا: عثمانیوں کے عظیم حکمران، میں آپ کا خادم ولاد ہوں۔ میں آپ کے اور آپ کے ملک کے خلاف اپنے جرائم کے لیے صدق و دل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے معاف کریں اور مجھے اپنے لیے ایلچی بھیجنے کی اجازت دیں۔ میں ٹرانسلوینیا اور ہنگری کے ہر حصے کو جانتا ہوں۔ اگر میرا سلطان چاہے تو میں اسے سب کچھ دے سکتا ہوں ٹرانسلوینیا سے میرا قصور معاف کرنے کے لیے۔ ایک بار جب آپ ٹرانسلوینیا پر قبضہ کر لیں گے تو آپ آسانی سے ہنگری کو فتح کر سکتے ہیں۔ ہمارے قاصد آپ کو اس معاملے میں مزید معلومات دیں گے۔ میں عمر بھر آپ کا وفادار خادم رہوں گا۔ لیکن جب یہ خط کسی طرح ہنگریوں کے ہاتھ لگا تو ولاد کو ہر طرف سے دبوچ لیا گیا۔ اس خط نے ہنگری کے بادشاہ میتھیاس کو ناراض کر دیا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا کہ ولاد کا ہنگری اور ٹرانسلوینیا کو عثمانیوں کے حوالے کرنے کا ارادہ ہے۔ اس نے ولاد کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا۔ 15 سال تک ولاد جیل میں رہا اور اسے 1477 میں رہا کیا گیا۔ اس تاریخ تک اس کے بھائی راڈو نے سلطان کی رعایا کے طور پر ولاشیا پر حکومت کی۔ 1477 میں ولاد کی آزادی کے ساتھ ہی ولاد دی امپیلر کی ہولناکیاں ولاشیا پر ایک بار پھر ڈرونے خواب کی طرح گر گئیں۔ ولاشین تخت پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے تشدد اور ظلم کو جاری رکھا۔ رادو نے اپنے سپاہیوں کو ولاد کو پکڑنے کا حکم دیا اور سلطان فاتح کو صورتحال کی اطلاع دی۔ سلطان محمد فاتح، جسے 15 سال بعد معلوم ہوا کہ ولاد رہا ہو چکا ہے، اس نے ظلم و ستم شروع کر دیا ہے۔ سلطان نے علی بے اور اس کے حملہ آوروں کو ولاد کو مارنے کا
کام سونپا۔ عثمانی حملہ آور ولاشیا پہنچے اور ولیڈ کو ڈھونڈا اور آخر کار اسے پکڑ لیا۔ انہوں نے اس کا سر کاٹ کر سلطان محمد فاتح کے پاس بھیج دیا۔ اس طرح یورپی لوگ جسے ڈریکولا کہتے ہیں، رومانیہ کے لوگ جسے جلاد ویلاڈ کے نام سے جانتے ہیں اور ترک لوگ جسے ولیڈ دی امپیلر کے نام سے جانتے ہیں، آخر کار مارا گیا۔ اس کے مرنے کے ساتھ ہی پورے یورپ میں یہ افواہیں پھیل گئیں کہ ولیڈ ایک ویمپائر ہے جو انسانی خون پی رہا ہے، اور ڈریکولا کی مشہور کہانیاں اس طرح شروع ہوئیں۔ تو معزز سامعین، اس ویڈیو کا اختتام ہم یہیں پر کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔